مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس تقریر کو سمجھنے کے لیے درد والا دل چاہیے. جس دل میں درد مصطفیٰ ہے، جس دل میں درد دین مصطفیٰ ہے، وہی اس خطاب کو سمجھ سکتا ہے. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا. تو بعد عاجزانہ فریاد ہے اللہ تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرمائے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان حقیقت دین، حقیقت دین اسلام. میری مراد ساڈا دین اسلام کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تو رل کے بنیا. حقیقت جدو تانوں سمجھ آ گئی سانو کہ دین کی، ایک تے اساں ہمیشہ پھر اپنے آپ ناقص سمجھاں گے. جنہ چیر دین سمجھ نہیں آنا بھی دین کی اساں دے چار نمازاں پڑھ کے اپنے آپ کتب سمجھن ڈے پینے. اتوں ہی سارا پٹھا بہندا ہے. دین ایسی چیز ہے اے تے چل کے سر تڑ دی بازی لا کے تے پھر بھی بندے نو ہمیشہ ایو ہی سمجھنا پیندا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکیا. جن سمجھ لیا میں ہوں بس بننے لگ گیا، توڑ چڑھ گیا، میں سارا دین پورا کر لیا، سمجھ لو انہیں اپنا پٹھا بہا دیتا ہے، انہیں کھ بھی دین کا کام نہیں کیتا. جن یہ سمجھ لیا میں سارا کام کر لیا. اصا ہوں کیوں اپنے آپ چار نمازاں پڑھ کے 2 دن تسبیح پھیر کے دے اپنے آپ کامل سمجھن ڈے پینے؟ اس واسطے سانو دین دا پتہ کو. اور جس بندے نو اصا وہنے وہ داڑھی رکھیے، سر تے اس پگ چ رکھیے، 5 ٹائم دی نماز تے لگ گیا ہے، 5-7 پٹھے سیدھے مسلے چ کردا ہے، اصا انہوں سمجھنے واہ بھائی واہ یہ وقت دا زمانے دا مجدد ہونا ہے، ولی ہونا ہے، کتب ہونا ہے، کمال ہے. بھائی یہ ولی دنیا تے کوئی نہیں. مینو ایک بندے آخیا کہ یار چشتی تو اللہ دا ولی ہے. میں آخیا پتر گل یہ تینوں رولا اس گل کا تمہیں ولایت دا پتا کوئی نہیں. ولایت کنو آخر نے تو مینو آپ ولی آخنا. جدو ولایت دا پتا لگ گیا تو تاری اس زمانے دے اتنے نگاہ کھلونی نہیں الا ماشاء اللہ کوئی نصیبہ والا بندہ نظر آئے گا. اصل رولا اسے گل کا جی تسا اج دی تقریر نو سمجھو گے تمہوں پتا لگے گا بھی دین ساڈا کنا چیزاں تو رل کے بنتا ہے. او دا نام ہے دین دی حقیقت رکھیا ہے. اساں ایک ناقص سمجھاں گے اس موضوع تو بعد اپنے آپ ہمیشہ سمجھاں گے اساں کچھ بھی نہیں کیتا، دین تے بڑا دور پیا ہے. جدو اپنے آپ ناقص سمجھاں گے پھر اپنے آپ کامل کرن دی کوشش کران گے. ایک دوسرا اساں دشمناں دے چکر چ نہیں آواں گے. دین جو پورا سمجھ آ جانا ہے تو پھر دشمناں دے چکر چ نہیں آواں گے. اساں جنہ چیر اساں دین نو نہیں سمجھتے اساں دشمناں نو جویں پوئے ونڈ کے دئی دیے، کئی چیزاں ونڈ کے دتیاں ہوئی نے، لو دشمنوں اسلام دیو آ تساں کری جاؤ اسی کری جانے ہیں. جدو دین دا پتہ لگ جائے گا تو پھر اساں اپنا حق کھون دی کوشش کران گے. بھئی یار یہ ساڈے دین دا حق ہے، اساں کہڑے پاسے کنوں دتی کھڑے ہاں. جی میں آنا ہونا اج دے پیر تے اج دے مولوی دا نظریہ ہے بنیا کھڑا ہے بھئی یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹ اسلام کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں، لہذا ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جنہیں تائیوں پتا بیٹھا پیا جنہیں بھائی مانا یہ سمجھنا ہے بھائی کافر جڑے نے اور انہوں نے ایجنٹ وہ دین دی خدمت کر رہے ہیں، سانو پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں. تو انہوں نے تینوں کی دین دینا بیٹی سواہ دینا جنہیں کافروں نے سمجھا دین دی خدمت کر رہے ہیں. حقیقت یہ جڑی اج تو سنے گا تے پتہ لگے گا بھی دین اسلام دی حقیقت کی. 2-4 مسئلے من لینے دین دے نفس دے مطابق جڑے نے، جتھے ساڈی شیطانی دنیا نو رکاوٹ نہیں پیندی انہاں مسلیاں تے فٹ 1000 دی رفتار تے جویں جمبو جٹ جہاز چلدا چلن لگ پینا.
تے جتھے ویکھنا ایتھے ذرا دین اسلام جڑا رکاوٹ پاؤندا ہے تے ایتھے دنیا نو نقصان آنا ہے ساری شیطانی دنیا نو، اوتھے موڑا تھا دین تو بھی منہ پھیر لینا تے مولوی پھر آکھنا یار تے سختی بڑا ہے، اوتھے مڑ سانو سختی یاد آ جانی۔ ہاں جی، تے اے ساڈے پیڑے نظریے اوہی نے جڑے یہود والے سن۔ یہود انج کرتے سن بھئی جیڑا انہاں نو دین سوکھا لگدا سی انہوں من لیندے سن، تے جڑا انہاں دے نفس دے خلاف ہوندا سی خواہش دے اندروں تے پھر انہاں بے ایماناں دا منکر ہو جانا۔ اللہ تعالی نے انہاں نو جواب دیتا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ او یہودیو کوئی کتاب دا کچھ حصہ منتے جے، کچھ منکر بنتے جے، کافر بنتے جے، سارے دین نو کیوں نہیں منتے؟ جڑا مومن ہے وہ پاویں دین نفس دے خلاف ہوئے، دنیا دے خلاف ہوئے، انہوں بھی منتا ہے تے پاویں او دے حق کے چوے انہوں بھی منتا ہے۔ جڑا مومن ہے وہ اللہ دے ہر حکم نو ہمیشہ دل نال تسلیم کرتا ہے۔ ونڈ پا لینی احکام خداوندی دے اندر بھئی اے اینا حصہ جڑا ہے وہ ساڈے خلاف ہے مولی جی، اے اینا جڑا ہے وہ ساڈے حق کے چھے، اینو مننا گے تے اینو نہیں مندے، یہ یہود کا کام ہے اور کافروں اور منافقوں کا کام ہے۔ مومن دین دے کسے حکم دا منکر بندا، ہر حکم نو دلوں تسلیم کردا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تائیں قرآن مجید ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماؤندا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ ارشاد فرماؤندا ہے اے ایمان والو، اگر یہ خطاب منافقاں نو ہے تو پھر ایمان والیاں تو مراد ظاہری کلمہ پڑھن والے، اے ظاہری کلمہ پڑھن والے ہوتے اندر دے بے ایمانو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماؤندا ہے ظاہری کلمہ پڑھن والے ہو، اندر دے بے ایمانو تے اتوں دے مسلمانوں، اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دو معنی نے، یا تے اصلاح سارے احکام اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، کی مطلب کوئی حکم چھڈو نہیں، یا دوجا معنی ہے وے اپنے آپ نو پورا پورا اسلام میں داخل کرو، کی مطلب تواڈے زندگی دا کوئی شعبہ اسلام تو باہر ہونا چاہیے نہیں۔ آمنوا ادخلوا میں مانے برحق نے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اگر جناب جی ایتھے ایمان والے تو منافق مراد ہون تے پھر ایمان والے کلمے پڑھن والے ظاہری مراد ہون گے، اگر جناب سچے مومن نے تے پھر او حضرت عبداللہ بن سلام اور اس طرح دے او صحابہ جڑے پہلو یہودی سن بعد وچ اسلام وچ آئے، پھر انہاں نے اپنے کفر دیاں جناب کفر والیاں پرانیاں چیزاں کئی انہاں اپنے اندر رکھی، انہاں آکھیا اے ساڈے کول نہیں چھڈیاں جاندیاں، اللہ نے انہاں نو فرمایا اسلام وچ پورے داخل ہو جاؤ، اپنے سابقہ کفر تے جاہلیت والا کوئی کم اسلام دے حالت دے اندر کریا جے نہیں۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام وچ دین وچ سلامتی وچ سلم، اسلام تو اسلام سلم تو بنیا ہے، سلم دا معنی سلامتی، اللہ نے دین اسلام نو سلامتی آکھیا ہے، کیونکہ جڑا بندہ دین وچ آ جاندا ہے او دی دنیا بھی سلامتی والی ہو جاندی ہے، او دی آخرت بھی سلامتی والی ہو جاندی ہے۔
اگے اللہ فرماؤندا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے قدماں دے نقشے قدم دی پیروی نہ کرو. ہاں جی ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جڑے شیطان تے شیطانی ٹولے جڑے نے او جو تانوں آکھدے نے انج کم کر لو اے کر لو، انہاں دے پیچھے نہ چلیا جے. اللہ فرماوندا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ البینات، میرے کھلے احکام تواڈے پہنچن تو بعد اگر تسی پھسل گئے، اگر تسی راہ حق تو ہٹ گئے، کافراں دے شیطاناں دی پیروی وچ پے گئے، پھر سن لو فإن اللہ عزیز حکیم. مزہ نہیں آیا؟ ذرا گونج کے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ فرماؤندا ہے اگر تساں جناب پھر ہٹ گئے، اگر پھسل گئے، اگر دین راہ حق تو اگر شیطان دے جناب قدماں دی پیروی شروع کر دیتی، کی مطلب جڑے کام کچھ شیطان آندا ہے او میرے من لو، تساں انہاں دے مننے تے جناب خدا رسول دے چھڈ دتے. اللہ فرماؤندا ہے پھر سن لو فإن اللہ عزیز، اللہ غالب ہے. ہاں جی اپنی سزا دین دے اوتے تے انتقام لین دے اوتے غالب ہے، اونوں کسے عاجز نہیں کر سکنا. مت تسا سمجھو پھر کسے دی باں پھڑ لینی ہے. اللہ جدو سزا دین دا چاہے گا، کسے نو عذاب دین دا چاہے گا، وہ ہمیشہ غالب ہے، انہوں کسے عاجز نہیں کر سکنا، بھاویں جنہ مرضی طاقتاں دنیا دیاں نال جان گیاں. اور حکیم ہے، او دی حکمت دا تقاضا اے ہوئی ہے جڑا او دے خلاف چلے گا انہوں سزا دے گا. ہاں جی او دی حکمت دا تقاضا اے ہوئی ہے جڑا اس دے تابع دار ہوے گا او دے تے انعام فرماوے گا. ہن توجہ رکھ، اس آیت کریمہ نے سانے ضمیر نو جھنجوڑ کے آکھیا ہے اے ایمان والےو خبردار، دین پورے پورے آویا جے، مت کچھ دین رکھو تے کچھ کفر رکھ لو. ہاں جی کچھ شیطان دیاں گلاں منو تے کچھ اپنے دین دیاں، انج نہ کریا جے ورنہ اللہ دا عذاب تانوں اپنے گا. اللہ غالب ہے، اپنی سزا تانوں انتقام دے کے ضرور لینا ہے اس رات نے. ہاں جی جناب اس آیت کریمہ نے سانو ہاں جی دس دتا ہے کہ ایمان والا جڑا ہوئے گا اس دے فرض بنتا ہے اپنے اسلام دے اندر پورا پورا داخل ہو جاوے. نہیں تو پھر جدو رب رگڑا پٹے گا پھر کسے مولوی کول نہ نسے. ہن مولوی جی میرے واسطے تویز کر دے، مولوی جی فلان کر دے، مولوی دی کوئی ایڈی طاقت نہیں، نہ کسے پیر دی انی طاقت ہے. ہن اگے پھاٹک سٹ دے رب دے اگے، لے رب ہن تو میں پھاٹک سٹ دتا یا تویز والا، تو اے دے اگے نہیں لنگ سکنا ہے، میرے مرید نو سزا نہیں دے سکنا ہے. خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے اس ذات دے اگے کوئی دم نہیں جے مار سکدا. ہاں جی کوئی اگر وسیلہ بندا ہے تے اودوں ہی بندا ہے جدو مولا کائنات پہلو مہربان ہوندا ہے، پہلو رب مہربان ہوندا ہے، پھر کوئی مرشد وسیلہ بنتا ہے، کوئی غوث وسیلہ بنتا ہے، کوئی نبی وسیلہ بنتا ہے. اگر اللہ مہربان نہ ہوئے تے کسے دی جرت نہیں اوتھے وسیلے بنن دی، کسے بچاون دی. شرک جڑا بندہ یہ سمجھے گا ہاں جی اساں اللہ نو ناراض کری رکھنا ہے، اج پھر اساں الٹ چلتے رہنا ہے، اساں توبہ والے پاسے نہیں آنا. ساڈا پیر اگے پھاٹک پا دے گا، اللہ دے اگے اس عذاب نہیں آن دینا. سانو رب دے جناب پیر دا تویز بچا لوے گا. خدا دیا بندیا ان دے تویز نہیں بچا سکتے. پیر دا تویز ادو ہی بچا ہوندا ہے جدو سونا پہلو مہربان ہو جاندہ ہے. اور ذرا غور نال سمجھنا، میں تیرے سامنے دسنا چاہنا ساڈا دین کنا کنا چیزاں تو رل کے بنیا ہے. ساڈا دین خالی حج دا نام نہیں، خالی نماز دا نام نہیں، خالی زکات دا نام نہیں، ہاں جی خالی روزے دا نام نہیں. اللہ دیا بندیا اج جنہ ان ایک دین سمجھا ہے چھٹاکی برابر جنہ دین سمجھا ہاں جی وہ جناب چھٹاکی پوری کر کے سمجھی پھردے نے میں ہن تمن خاں بن گیا وا، میں ہن دین دے سارے حق پورے کر لے نے، میں شیر ربانی بھی بن گیا تے میں سارا کچھ بن گیا. دین دا ہن کیڑا کام ہے جڑا میرے تو رہ گیا ہوئے؟ پھر وہ احسان کری پھردا ہے مولویاں دے اوتے. خدا دیا بندے ہن پہلا دین نو سمجھ لے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں رلن تے بعد وچ دین بندا ائی. ہاں جی کیڑیاں کیڑیاں چیزاں کٹھیاں ہون تے دین بندا ائی. پھر پتہ لگے گا نبی پاک سرکار دے دین دی حقیقت کی ہے.
ادھر ویخ جناب ہوں توجہ فرما تینوں دسنا چاہنا دین دی حقیقت کی کہڑے کہڑیاں چیزاں تو دین بنیا جے ادھر ویخ جناب 5 چیزاں رلیاں نے 5 چیزاں رلیاں نے تے دین اسلام بندا جے کنیاں چیزاں خدا دی قسم کر کے آنا بڑے بڑے جناب پیراں کول پتا کر لے ہاں جی بڑے بڑے جڑے غوث گدیاں دے بن کے بیٹھے نے انہاں نو جناب جنہ جناب سکول نال واسطہ پایا انہاں نو دین دی حقیقت دا پتہ ہی کوئی نہیں پوچھ لے انہاں نو دین دے اجزاء کیڑے نے کیڑیاں چیزاں رلن تے دین بندا ہے کوئی پتہ سر نہیں جونا آ میں تیرے سامنے جناب والا اماماں فقیہاں دے حوالے نال اللہ دے ولیاں دے حوالے نال پیا دسنا وا اللہ سونے دا دین کیڑیاں چیزاں تو رل کے پیا بندا ہے سبق فقیر دا یاد رکھیا جے پھر نہ آخیا جے گل ساڈے کول کھنج گئی ہاں جی چشتی دی گل دا پھر سانو چیتا نہیں رہا بھول گئی ہے ادھر ویکھ 5 چیزاں تو دین پیا بندا جے پہلی چیز عقیدے جنہاں نو اعتقادات آکھیا جاندا ہے دوسرے آداب تیسرے عبادات چوتھے معاملات پنجویں عقوبات جنہاں نو سزاواں آکھیا جاندا ہے یہ 5 چیزاں رلن تے دین اسلام بندا ہے اعتقادات آداب عبادات معاملات عقوبات میرے سامنے فتاوی شامی رد المحتار شریف جنوں حاشیہ ابن عابدین آکھیا جاندا ہے جڑی فقہ حنفی دی سارے زمانے دے اندر مقبول کتاب ہے جدے تو دیوبندی بریلوی سارے رل کے دے تو مسئلے فتوے دستے نے ہاں جی اس کتاب دے اندر ساڈے دین اسلام دیاں حقیقتاں نو جناب حقیقت دسی گئی تے دار و مدار دسیا گیا دین اسلام دا دار و مدار کنا چیزاں تے ادھر ویکھ پہلی شے اعتقادات دا مطلب ہے اساں اللہ دے بارے دل وچ کی عقیدہ رکھنا ہے اللہ کیویں دی ذات ہے اللہ دے نبیاں دے بارے کیویں دا عقیدہ رکھنا ہے اللہ دے جناب والا ہاں جی جنت دے بارے کیویں دا عقیدہ رکھنا ہے دوزخ دے بارے کیویں دا عقیدہ رکھنا ہے فرشتیاں دے بارے کیویں دا عقیدہ رکھنا ہے اور جناب جی اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دیاں صفتاں دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے اللہ سونے دے محبوب دے صحابہ دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے اللہ دیاں آسمانی کتاباں دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے توجہ فرما جناب اپنے دین دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے جنوں خلاصہ بطور میں سمجھا دیاں اللہ دے سارے احکام نو دل جان دے نال تسلیم کرنا مطالبے دے ویلے زبان دے نال اقرار کرنا اینو عقیدے آکھیا جاندا ہے اے پہلا جز جے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑا حضور نے فرمایا ہے ہاں جی اللہ جڑا حضور نے فرمایا جڑا بندہ کلمہ پڑھے گا وہ جنت جاوے گا او دا مطلب ہی ہے خالی کلمہ نہیں بلکہ اسلام دے سارے عقیدے مراد نے کی مطلب کلمہ اج پڑھے اللہ نو اوویں منے جویں او دی شان ہے نبیاں نو اوویں منے جویں نبیاں دی شان ہے کتاباں آسمانیاں نو اوویں منے جویں کتاباں دی شان ہے ہاں جی الجنت نو اوویں منے جویں جنت دی شان ہے دوزخ نو اوویں منے جویں دوزخ دی شان ہے فرشتیاں نو انج منے جویں فرشتیاں دی شان ہے غرض ہے کہ جناب جی جتھے جتھے عقیدہ بنانا ہے دل دے اندر انہاں سارے عقیدے دل دے اندر جما کے جدوں کوئی پوچھے تو مسلمان فٹا کہ الحمدللہ میں اسلام نو حق منن والا ہاں اینو آندے نے اعتقادات پہلا جز اے ساڈے دین دا پہلا اے عقیدے اے دے وچ خلل ہوے گا ایمان چٹ لکھ کلمہ پڑھے گا لعنتاں پین گیاں اس نو جیڑا بندہ اپنے عقیدے وچ خلل پا بیٹھا ہے آکھو نا سبحان اللہ اعتقادات تو بعد دوسرے لفظاں دے اندر توجہ فرما دوجے لفظاں دے اندر جس طرح ساڈے عقیدے دیاں کتاباں دے اندر اہل سنت و جماعت دے عقیدے لکھے نے انہاں عقیدیاں نو دل نال مننا اے عقائد نے انہاں نو عقیدے آکھیا جاندا ہے اور ایو ایمان ہے ایمان دین دا پہلا جز ہے اور ایسا جزو اعظم ہے اس تو بغیر اگلی گل کوئی قبول ہوندی
پاویں جناب جی 11ویں کر لوے، پاویں 12ویں کر لوے، پاویں حج کر لوے، پاویں نمازاں پڑھ لوے، کوئی کم بھی کرے گا جنہ چر ایمان درست ہونا نہیں اُنہ چر کوئی عمل مولا دی بارگاہ وچ قبول ہونا۔ یہ پہلا جز جے ساڈے دین دا۔ اگلا جز آداب۔ آداب ادب دی جمع، ادب تو مراد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے اخلاق جڑے پہلو تینوں جمعہ دے اندر سناؤندا رہا ہاں، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان جاواں او آداب جڑے نبی پاک سرکار نے دل دے بارے دسے کہ دل نو کیڑیاں چیزاں تو پاک ہونا چاہیدا ہے، دنیا دی محبت تو دل صاف ہونا چاہیدا ہے، دنیا دا پیار دل دے اندر نہیں ہونا چاہیدا، ہاں جی حسد نہیں ہونا چاہیدا، کینہ نہیں ہونا چاہیدا، بغض کسے مسلمان دے بارے نہیں ہونا چاہیدا۔ اگر بغض ہوے دل دے اندر جڑا بغض فرض ہے او بغض ہے جڑا کسے کفر منافقت برائی دے خلاف ہوندا ہے، جڑا کیونکہ اگر ایسا بغض دل دے اندر نہیں ہوے گا پھر بندہ ایمان او دا کمزور ہوے گا۔ کامل ایمان واسطے ضروری ہے ہر کافر نال بغض رکھے، ہر منافق نال بغض رکھے، کینہ رکھے اور ہر برائی دے نال بغض رکھے۔ اگر برائی دے نال دل وچ اتفاق ہے، ہاں جی ناپسندیدگی نہیں، پھر ایمان نہیں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ایمان اینو ہی فرمایا ہے برائی نو دل دے اندر ہمیشہ برائی سمجھا جے۔ آداب جے آداب جڑے آداب کتاباں دے اندر لکھے ہن میں کیڑے کیڑے تینوں گن کے سناواں، کیڑے کیڑے گن کے سناواں، میں تینوں موٹا جہا سمجھا دیتا ہے۔ ہاں جی دل نو جناب بریاں صفتاں تو پاک کرنا، بریاں صفتاں تو دل نو پاک کرنا ہے، ہر مرد تے بھی فرض ہے، ہر عورت دے بھی فرض ہے، ادو بغیر اگلے جہان دی نجات نہیں جے ہو سکتی۔ ہاں جی دل جناب پہڑیاں صفتاں کیڑیاں، ہاں جی دنیا دا پیار، کافراں ول جھکاؤ، دل میلان کرے تے پھر اس نو جناب انہیں پہڑیاں صفتاں تو پاک کرنا پینا ہی۔ انہاں نو آداب محمدی آکھیا جاندا ہے، آداب اولیاء آکھیا جاندا ہے، آداب اسلام آکھیا جاندا ہے۔ اے ساڈے اسلام دا دوجا جز جے، عقیدے تو بعد، اعتقادات تو بعد، ایمان تو بعد آداب دی واری، آداب تو بعد عبادات دی واری۔ ہن عبادتاں کنوں کنوں آکھیا جاندا ہے، کیڑیاں کیڑیاں چیزاں عبادتاں نے، سمجھ لے ہن عبادتاں دا بیان کرن لگا۔ 5 چیزاں عبادتاں جے، عبادات 5 چیزاں جے، ایک نماز بھی عبادت، ایک زکات بھی عبادت، ایک جناب جی روزہ بھی عبادت، ایک حج بھی عبادت، ایک جہاد بھی عبادت۔ یہ 5 چیزاں عبادات آکھیا جاندا ہے۔ یہ تیسرا جز جے عبادتاں۔ ہن توجہ رکھنا جناب، اساں عبادتاں خالی سمجھنے ہاں، اساں اج عبادتاں سمجھنے ہاں۔ کئی جماعتاں والے بھی جہاد دے نام تو موت آؤندی انہاں نوں، جہاد تو نہیں جی ساڈا جہاد نال کوئی تعلق نہیں، حالانکہ جہادات ساڈے جہاد جڑا جے اور ساڈیاں عبادتاں دی 5ویں قسم ہے۔ کنویں 5ویں قسم جے 5 چیزاں، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، انہاں 5 نو کی آکھیا جاندا ہے؟ عبادات یا عبادتاں کی آکھیا جاندا ہے؟ اور اللہ تعالی نے اصل انسان نو انہاں 5 چیزاں واسطے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ فرماؤں ایسا جنہ انساناں نو اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے۔ کہ دے لئی عبادت۔ ہن اللہ سونے توجہ رکھ، نماز بھی عبادت، زکات بھی عبادت، نماز بھی عبادت، زکات بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، جہاد بھی۔ یہ ہن تیسرا جز پورا ہو گیا۔ پہلا اعتقادات، دوسرا آداب، تیسرا عبادات،
کنے جز ہو گئے دین دے؟ بولو تو صحیح. سبق یاد رکھے جے بھول نہ جائے. پھر خدا دی قسم کر کے آنا اس سبق نو یاد رکھ لے بیڑا پار ہو جائے. ہائے 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 تو سانو دھیان نہ رکھا گیا. ہوں اگلی گل سن. چوتھا جز معاملات. کی ہوں معاملات کیڑیاں کیڑیاں چیزاں آپس دے اندر اساں مالی لین دین مال لین دین کرنے ہیں خرید و فروخت کرنے ہیں. ہاں جی ایک دوجے نو کرائے تے چیز دینے ہیں لینے ہیں. اے جناب جی جنیاں اساں شفے کرنے ہیں شفے کرنے ہیں اجارے کرنے ہیں بے خرید و فروخت کرنے ہیں جننے بھی مالی اساں آپس دے اندر لین دین کرنے ہیں اے سارے دے سارے انہاں نو معاملات آکھیا جاندا ہے. مناکحات آپس دے اندر شادیاں ویاہ کرنے ہیں طلاقاں دینا لینا ہوندا نے اے جناب جی انہاں نو بھی معاملات آکھیا جاندا ہے. اور جناب جی مخاصمات آپس دے اندر جھگڑے ہو جاندے نے جھیڑے جھگڑے ہو جاندے نے لڑائیاں ہو جاندیاں نے انہاں نو آکھیا جاندا ہے مخاصمات. اے بھی معاملات دے اندر داخل جے. اور امانتاں سا ایک دوجے کو لینے رکھنے ہیں. ہاں جی امانتاں جڑیاں رکھنے ہیں انہاں نو بھی جناب معاملات آکھیا جاندا ہے. وترکات اور جڑے ترکے بندہ چھڈ کے مرن والا جدو جاندا ہے جڑا مال پیچھے چھڈ جاندا ہے اونوں کیویں ونڈنا ہے کنا کنا حصہ ہونا ہے انہاں نو ترکے آکھیا جاندا ہے وراثت آکھیا جاندا ہے. اے ساری چیزاں نال معاملات بندے نے اور معاملات ساڈے دین دا چوتھا جز ہے. گل سمجھا؟ اساں یہ سمجھی بیٹھے بے ایمان ہو گئے. اساں سمجھیا نماز زکات روزہ تے حج ایو ہی دین ہے. اس وقت 80% لوگوں کے نظریہ آئی ہوئی اور بلکہ اس حد تک تے کتاباں سکول والیاں لکھیا ہے نا کہ یہ جو معاملات جڑے ہوں میں شمار کیتے نے معاملات وہ آتے ہیں یہ انسان کے ذاتی کام ہے. اللہ کو کیا حق بنتا ہے ہمارے ذاتی معاملے میں مداخلت کرنے کی؟ ہاں کون ہوتا ہے جو ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے؟ اسے واسطے آخر نے سیاست کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں. یہ وکری ہونی چاہیے. اور انسان دے کاروبار دے اندر جی میں مرضی انسان کرے پاویں چھوڑے لاوے پاویں چھرے پھیرے جو مرضی کرے انسان نو حق بنتا ہے. اللہ نو کوئی مداخلت دا حق نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. مذہب انسان دا ذاتی مسئلہ ہے. جنہ چاہے رکھ لوے جنہ چاہے نہ رکھے. اللہ دے بندیاں اے منافق دا کم ہے. اللہ قرآن فرماؤندا ہے جڑے ایمان والا مرد یا عورت جدو اللہ دا رسول تے اللہ کوئی حکم کر دین اگوں ایمان والیاں دا مڑ اختیار رہندا ہی نہیں. اختیار اللہ تے اللہ دے رسول دا ہی رہنا ہے. ہوں گل سمجھا جی معاملات 5 نے. کنے 5 نے معاملات. ایک مالی لین دین شادی نکاح آپس جھگڑے چھیڑے امانتاں اور ترکے وراثتاں یہ 5 چیزاں رلن تے انہاں نوں آکھدے نے معاملات. کی آکھدے نے؟ معاملات. یہ دین اسلام کا چوتھا جز ہے. کنواں جز ہے؟ چوتھا. تے تینوں پتہ ہے نا مڑ حالے 5واں جز رہندا ہے. جز کوئی لا دیتا جائے. ہن بندے دے جز نے سر باواں پیر کوئی شاید جو وڈ دیو تو بندہ تے ادھورا بن جائے گا یا پونا بن جائے گا. گل سمجھ آئی؟ اسی طرح دین دے اے جز نے اگر انہاں وچوں کسے نو کڈو گے پھر دین پاؤنا ہے ادھورا ہے. پھر پائے پھر چھٹاکی ہے تو پھر جدو پورا نہیں تو تے منہ تے چک کے بجنا ہے. اللہ تے آندا ہے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہوں سمجھ لگی نہیں؟ تو یہ آیت سارے تو سنی ہونی پر تشریف فقیر چشتی پیا کردا ہی اللہ دے ولیاں دے جوڑیاں دا صدقہ پیا دسنا وا. سارا کمال تو اس شیخ دا ہے نا جس شیخ نے فقیر دی اکھ کھول دیتی ہے.
ہاں ورنہ میں بھی تو انہوں مدرسے پڑھیا نا جتھے باقی مولوی پڑھے نے انہوں نہیں پی سر لگتی اس گل کی تو فقیر نو اللہ نے سمجھا دیتا ہے معلوم ہویا سمجھ لے وچ کوئی وسیلہ یہو جہا آیا ہے جس وسیلے نے اس انے نو اکھاں چلائیاں نے توجہ فرما جناب اگلی شاہ اگلی ہن پنجویں جز اسلام دے دین دی دسنا پیا پنجواں جز کیڑا ہے آخری سزاواں عقوبات سزاواں کی کادیاں سزاواں سزاواں سن لے اے بھی پنج نے کنیاں پانچ سزاواں نے زنا دی سزا اسلام رکھی ہے کوئی نہ شادی شدہ ہوئے مرد یا عورت تے سنگسار کرو کی کرو بولو تے صحیح مدینے دے تاجدار نے اپنے دور دے ایک شخص نو سنگسار کیتا اس آن کے آپ اقرار کیتا یا رسول اللہ میرے کو کم ہو گیا بدکاری ہو گئی حضور مینو پاک کر دو سیاح سی نا پتہ سی اگلے جہان دی سزا نہیں چلی جانی ایتھے ہی پاک ہو جاواں رب اگے تے معاف کر دے گا نا ہاں کیونکہ پاک کرن دے اللہ دے یاد رکھ انسان جدوں گناہ نال پلیت ہوندا ہے او دے پاک کرن واسطے مولا دے طریقے ایس دنیا دے اتے یا توبہ یا شرعی سزاواں یا اگلے جہان دے جہنم دا عذاب ہاں تو میں کپڑا میلا ہو جاوے پانی میں سٹ کے صاف کرنے آئے بندہ میلا اتھو جدو گناواں دی میل چ لبڑیا ٹر گیا مولا دے کول اس نے پانی نال نہیں دھونا اس جہنم دی اگ نال چھٹنا چھٹ کے جے مومن ہوے گا پھر اس نو پاک صاف کر کے پھر نواں تیار کر کے مولا نے جنت پاک گھر عطا کرنا ہے جنت دے پاک گھر چ پلیت نہیں جا سکتا یاد رکھنا ہن مولا کائنات توجہ فرماؤ پہلی سزا زنا دی اگر غیر شادی شدہ ہوئے 100 کوڑا ماریا جاوے گا کنے بولو نا ایک دی سزا ہے یہ غیر شادی شدہ یہ بھی ساڈے اسلام نے رکھی الزان یا تو وزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ اللہ قرآن فرماؤں ہے زانی مرد یا زانی عورت ہوے اس نو 100 کوڑا ماریا جے کنا یہ اللہ دا قرآن ہے تے جڑا قرآن دے کسے لفظ نو نہ مننے وہ مسلمان ہوئے ہن گل سمجھا نے اے جناب سزاواں وچوں 5 سزاواں 5 انہاں وچوں پہلی قسم زنا دی سزا چوری دی سزا ہے چور دی سزا اسلام وچ کوئی نہ اللہ دا قرآن چاہے کوئی نہ فقط دیا ہما اللہ فرماؤں چور مرد عورت ہوے تو دے نبی پاک نے فرمایا نبی دی بیٹی چوری کرے تے تاوی ہاتھ کٹیا جانا ہے معلوم ہوا ایڈا سخت حکم ہے چوری دی حد زنا دی حد تہمت لاؤن دی حد کسے تے بدکاری دی تہمت زنا دی لائیے گواہ 4 کوئی نہیں شریعت دے مطابق اسلام آخد ہے جس نے کسے مسلمان دے اتے بغیر 4 گواہاں تو تہمت لا دیتی ہے بدکاری دی اس نو 80 کوڑا سزا دتا جائے گی کنے کوڑے اینو آندے نے حد قذف یہ کسی کی جرت نہیں وہ معاف کر لے حتیٰ کہ حاکم وقت سلطان اسلام جو ہے سلطان کفر کی بات نہیں کرتا
سلطان اسلام بھی معاف نہیں کر سکتا. حضرت فاروق اعظم دا دور سی. آخ سبحان اللہ. فاروق اعظم دے دور دے اندر ایک صحابی نے بدکاری کرتا ویکھیا، لوکاں نو دس دتا، اگے گواہ چار پورے نہ ہو سکے، الفاظ ضروری نے، اکو جہ لفظ بولن، اکو جہ لفظ بولن. اگر ایک لفظ دا اگا پچھا ہو جاوے گا پھر سارے گواہاں بھی 80 کوڑے پین گے، کیونکہ اللہ سونے نو مومن دی عزت بڑی. تو امام جعفر صادق سرکار نے پوچھا سی نا ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نو، کہ ابو حنیفہ تو امام وقت دا اے دس اللہ نے چار گواہ بدکاری دے کیوں رکھے نے کہ ایک گواہی دین گے تے تا سزا پینی ہے. آپ نے عرض کی تھی حضور اس واسطے اللہ نے رکھے نے کہ ایویں ہر بندہ کسے مومن دی عزت اچھالن دی دلیری نہ کرے. ہائے ہائے واہ واہ واہ، خدا دی قسم اج کی اساں کھوتے ہاں تے کھوتیاں وانگو زندگی پہ گزارنا. قربان جاواں ذرا توجہ فرماؤ. جدو حضرت عمر بن خطاب نے صحابی تو تے نال دے بیلیاں تو گواہی منگی، انہاں گواہی دیندیاں ایک نے لفظ دے اندر تبدیلی کی تھی. حضرت عمر نے فرمایا بھاویں حضور دے صحابی نے مگر شریعت دے معیار دے مطابق، حکم دے مطابق گواہ پورے نہیں ہو سکے. ہن انہاں دے اتے حضور دی شریعت دے مطابق 80 کوڑا سزا پوے گی. چواں نو چارے گواہاں نو 80 کوڑے سزا پئی. میں نام نہیں لیندا، جیڑے ہے سن ایتھوں اندازہ لگا کہ کسے مسلمان دے اتے تہمت لاؤن دی سزا اسلام وچ کڈی سخت ہے اگر گواہ پورے نہیں ہو سکے. اینو آندے نے تہمت دی سزا، حد. اے بھی اسلام دا جز، اے بھی دین دا. ایتھے تے خیر اندھیر نگری جسے مولویاں دے اٹھے، جس پنڈ دے بندے نو گسا چڑھے مولوی دے تہمت لا کے کڈے کھڑے ہوندے. اسلام دی سزا ہوئے تے کنجراں نو کٹ کٹ کے سور دا بچہ بنا دیتا. پر ایتھے اسلام کیا ہے، ایتھے اسلام کیا. اس ملک میں اسلام کی کیا بات کریں. یہاں سود پر بھی زکات ہے، یہاں ہر خبیث نظیف ہے. میرے دیش کا یہ کمال ہے، یہاں بابرا بھی شریف ہے. جس ملک دی بابرا شریف ہوئے، نواز بھی شریف ہوئے، عمر بھی شریف ہوئے، صدقے جاواں مڑے اس ملک دیا برکتاں تو کی اس ملک رہنا. او خدا دے بندے، ہاں اسلام دا قانون جڑا رحمت خدا بنا کے بھیجا ہے. چوری زنا تہمت دی حد تو بعد مرتد دی حد، جڑا اپنا دین چھڈ دے وے، اسلام تو ہٹ جاوے، انہوں مرتد آکھیا جاندا ہے. کیا آکھیا جاندا ہے؟ او دی سزا ہے میرے مصطفیٰ کریم سرکار دی شریعت دے اندر. جے عورت فرمایا جیل چھٹ دے، جنہ چیر توبہ نہ کرے رہا نہیں ہوے گی یا وچ ہی مر جائے. جے مرد پھر 3 دن پہلو 3 دن انہوں دعوت دینی ہوئے پھر جائے اپنے جناب غلط عقیدے تو تے آ جا واپس اسلام تے. جے آ گیا فابہا، جے نہیں آیا مدینے دے تاجدار نے فرمایا فقتلوہ، انہوں قتل کر دیو. وہ سور ہن جین دے قابل نہیں. کیوں؟ اس اسلام دیاں ساریاں خوبیاں ویکھیاں نے، پھر کھڑا اپنے رب تو پھر ہٹیا کھڑا، ہن جیون دے قابل کوئی نہیں.
من ارتد عن دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین اسلام سے ہٹ جائے فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ پنجویں سزا قصاص ہے، جنہوں آخدے نے خون دا بدلہ خون، اے پنجویں سزا اینو آخدے نے عقوبات پنج رلن تے سزاواں۔ اے اسلام دین دی جزاں دے وچوں پنجواں جز، کنواں جز ہے؟ ہن ذرا توجہ رکھیا جے او مسلمان، دین دی جزاں دے وچوں پنجواں جز، کنواں جز ہے؟ ہن ذرا توجہ رکھیا جے او مسلمان، گل لیاندی فقیر نے ولیٹ کے ہر پاسوں تے ہن ودان مارن دی واری آئی، لویا گرم ہو گیا کہ کوئی نہ مار دیا سٹ۔ ہن آپ ہی سمجھی مڑ مومن کیڑا ہے، آپ ہی سمجھ لوی مومن کیڑا ہے، آپ ہی سمجھی منافق کیڑا ہے، آپ ہی سمجھی کافر کیڑا ہے۔ اے دین دے پنج جز دسے نے، اعتقادات، آداب، عبادات، معاملات، عقوبات، جنوں سزاواں پیانے ہیں، اے سارے پنج ستون رلاویں تا دین اسلام بندا ہے۔ ہن انہاں پنجاں وچوں جیڑا کسے جز دا منکر ہوے گا او کدی مسلمان ہو سکدا نہیں، او پکا چٹا ننگا بے ایمان کافر ہوے گا، نہ او دا کلمہ قبول، نہ او دا نماز قبول، نہ او دا روزہ قبول، نہ او دی میلاد قبول، نہ او دی 11ویں قبول، نہ او دی 12ویں قبول۔ ایسا بندہ جڑا نبی پاک سرکار دے ایس دین دے انے سے جز دا منکر ہوے گا، خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم مرے رمضان دے اندر غسل زمزم دے نال دتا جاوے، ہاں جی جناب اونوں کفن کعبے دے غلاف نال دتا جاوے، دفن جنت البقیع وچ ہووے تاں وی ابو جہل دے نال عذاب پاوے گا، جنت دی ہوا بھی نہیں لے سکدا جڑا نبی پاک دے ان دین متین سرکار دے انہاں جزاں وچوں کسے جز دا منکر ہوے گا۔ گل سمجھ آئی؟ او مٹی دی کندو او کچھ سمجھ نہیں، کس سطح دی تقریر پہ کرنا، پر ایتھے کوئی عقل شعور والا ہی پہنچے گا، بے شعور کھوتے نو کوئی پتہ نہیں۔ اس تقریر کو سمجھنے کے لیے درد والا دل چاہیے، جس دل میں درد مصطفیٰ ہے، جس دل میں درد دین مصطفیٰ ہے، وہی اس خطاب کو سمجھ سکتا ہے۔ ہن سمجھ لے مصطفیٰ دے دین دے اے جز، اے تھم جڑے دسے نے، انہاں وچوں اگر کوئی آکھے میرا اس نال تعلق نہیں، میں صرف نماز جو گا، میرا نماز نال تعلق ہے، میں کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تے میرا اگلیاں گلاں نال تعلق کوئی نہیں، اور سمجھ لے لانتی ترین اولین او دا کلمہ قبول کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ انہاں یہودیاں نہ رلے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ من دے ہو تے کچھ دے کافر بن دے ہو، پھر تساں مومن نہیں۔ مومن وہی ہے جڑا سارے نو منے گا، دل نال منے گا۔ نبی پاک سرکار دے دین دے نا جزاں نو ذرا توجہ فرما۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سانو اے جناب وضاحت قرآن جناب فرما دیتی، حدیث فرما دیتی۔ ہن سمجھ لے میں تینوں دسنا چاہنا اج کافر انہاں جزاں وچوں کیڑے جز دے خلاف نے، سمجھا دیا؟ کافر آکھدا ہے نماز کر لے، امریکہ میں آن کے پڑھ لے، نماز کر لے، برطانیہ میں پڑھ لے، مسیت اسی پا کے دیاں گے، آ جا کر لے، حج بھی کر لے،
اج بھی نماز بھی زکات بھی کر لے زکات مگر جہاد دے نیڑے نہ جاویں نہیں تے دہشت گرد بن جائے گا. کی بن جائے گا؟ ہوں سمجھ لے. ہوں فقیر تلک تلولے تینوں دس دیتے متھے دے تلک دے سجائی لانتی نو پچھاڑن دی نشانی آ گئی. کافر اس وقت جہاد کا دشمن ہے حتیٰ کہ اور سعودی والے نہیں انہیں ریڈیو ٹی وی دے جہاد کے لفظ کے ذکر پر بھی پابندی لگا دی. ہوں عبادت کنیاں سن؟ بولو 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 عبادت کنیاں نے؟ 5. کیڑیاں کیڑیاں؟ نماز، روزہ، حج، زکات. ہوں سمجھے؟ کافر لانتی نو پتہ ہے، اس کھڑدلے نو پتہ ہے، تگڑ دلے نو پتہ ہے، اس دگڑ دلے نو پتہ ہے انہاں دا اساں ایمان ہی چٹ کر لینا ہے. جدو جہاد نو آکھن گے دہشت گردی، جہاد نو آکھن گے فساد، پھر تے بن گے بے ایمان کافر. ہاں جی اے ساڈی من لین گے تے ایمان ہو جاندے رہن گے. پھر نماز بھی پڑھن دے قبول کوئی نہ، اے حج بھی کرن دے قبول کوئی نہ، اے جناب روزہ بھی رکھن دے قبول کوئی نہ، اے زکات بھی کرن گے تے قبول کوئی نہ، کیونکہ انہاں اللہ دے قرآن دے ایک جز حصے نو برحق سمجھیا. اب کئی جماعتیں اسی مشن کے تحت اٹھائی گئی. ہمارا ہی جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں آخیا سکھ دے پترو کسی کھتری نسل دو جس کا جہاد سے تعلق نہیں اس کا خدا سے تعلق نہیں، جس کافر کے بچے کا جہاد سے تعلق نہیں اس کا مصطفیٰ سے تعلق نہیں، جس کا جہاد سے تعلق نہیں اس کا قرآن سے تعلق نہیں. فقیر ان کو دعوت دیتا ہے جو کہتے ہیں جہاد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. فقیر ان کو دعوت دیتا ہے لا الہ الا اللہ کھتری رسول اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ سکھ رسول اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ یورپ رسول اللہ پڑھو. ہمارا خدا سے کوئی تعلق نہیں. خدا کے دین کے کسی جز کو جو حق نہیں سمجھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. گل سمجھ آئی کو نا؟ عبادتاں وچوں انہاں آکھیا جہاد کڈ دو. کی کڈ دو؟ بولو تو صحیح. انہاں آکھیا مولوی جی پگ بھی رکھ، پاویں کالی رکھ، پاویں ہری رکھ، پاویں چٹی رکھ، پاویں پیلی رکھ، پگ رکھی جا. سانو پگ تھوڑی لگتی ہے، پر ایک کنڈا نہ لاویں جڑا علی مشکل کشا کردا رہا ہے، وہ کم نہ کری جڑا عمر بن خطاب کردا رہا ہے، وہ کم نہ کری جڑا مصطفیٰ کریم نے 82 جنگاں لڑیاں نے. خدا دیا بندیا سمجھ لے اے جناب عبادتاں وچوں نہ جہاد نو پرا کرا دتا ہی. ہن اگے جناب جی جناب جز کیڑے سن؟ ہاں جی انہاں آکھیا اعتقاد اپنے رکھو، تساں عقیدے اپنے رکھو، عقیدے رکھ لو جناب جی. عقیدے تے پابندی اساں نہیں جے پہ لاوندے، ہاں جی آداب تے پابندی نہیں جے پہ لاوندے. آؤ عبادتاں دے وچوں جہاد دے پابندی لا دینے اور جناب معاملات سارے معاملات جننے بھی نے معاملات جننے بھی نے انہاں دے اندر جھگڑے سانو دے دیو. جھگڑیاں وچ تساں قرآن نو نہیں لے آنا. جھگڑے اساں اپنی مرضی دے مطابق مکاواں گے، امانتاں اساں اپنی مرضی دے مطابق فیصلے کران گے. ہاں جی ترکے جڑی وراثتاں نے اساں اپنی مرضی دے مطابق تقسیم کریا کران گے. تائیں پاکستان دے ہاں جی جناب والا خدا دی قسم پرانا جنہ بھی قانون لگا ہوندا ہی اس دے اندر عورتاں دا حصہ ہی کوئی نہیں جے. عورتاں دا حصہ ہی ترکہ وراثت دے اندر کوئی نہیں ہوندا. حالانکہ صدقے جاواں خالق کائنات دے اس نے وراثت تقسیم کرن دے اوتے پورا رکوع ہی قرآن دا اتار چھڈیا ہے.
کی اتاریا ہے؟ اللہ فرماؤں یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، پکا حکم کرتا ہے وراثتاں کیویں ونڈنیاں نے. ہن پیو دا حصہ اس ذات نے دسیا، ہاں جی بھرا دا حصہ اس ذات نے دسیا، بیوی دا اولاد دا چاچے مامے ساریاں دے حصے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے بیان فرمائے نے. آکھو نا سبحان اللہ. توجہ فرما جناب جی، جے سزاواں جڑیاں نے سزاواں تے ٹوٹلی وہ آکھدے نے ہون ہی نہ، ہاں جی کافراں دا سزاواں خبردار انہاں دے نیڑے نہ آویں، نہ چور نو سزا ہون دینی ہے، نہ زانی نو سزا ہون دینی ہے، نہ قصاص دا جناب قصاص ہونا ہے، نہ جناب جی حد قذف ہونی ہے، نہ مرتد دی سزا اساں رکھنی ہے. خبردار انہاں چیزاں نو باہر کڈ دیو، باقی دین تساں سنبھالی جاؤ. ہن آ میں تیرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھنا جڑا کافراں دے کئیاں گلاں وچ اسلام دے خلاف کئیاں گلاں وچ کافروں دی اطاعت کردے نے. اللہ سونے نے انہاں نو قرآن وچ کی فرمایا ہے؟ ادھر ویکھ سورت محمد، قرآن دی سورت دا نام کی ہے؟ سورت محمد. قربان جاواں محمد سورت مبارک دے اندر اللہ نے فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدى من بعد ما تبین لهم الہدى الشیطان سول لهم واملا لهم ذلك بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم فکیف اذا توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. بیان کرنا فقیر دا کام ہے، مننا کو تیرا کام ہے. ہاں تاکہ قیامت والے دن لکاون والے لانتیاں وچوں میں نہ بن جاؤں. ہاں اللہ نے جدو عالماں نو پیدا فرمایا انہاں کول عہد لیا سی خبردار میری گل لکایا جے نہیں. ہاں لا تبیننہ للناس، ضرور ضرور میرے احکام لوکاں نو بیان کر دیا جے. پاوے جان جاوے تے پاوے جہان جاوے. ادھر ویکھ جناب جی اللہ نے فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جڑے اپنے کنڈ پچھاں کنڈ پرنے پرت گئے، پچھاں پرت گئے، دین اسلام تو مرتد ہو گئے. من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت دین حق دے کھل جان تو بعد، معلوم ہون تو بعد، الشیطان سول لهم، شیطان نے انہاں نو ڈھل دتی ہے، واملا لهم انہاں نو مہلت دتی ہے. کوئی گل نہیں، کچھ نہیں ہون لگا، کر لو اینا ایک کر لو، کوئی گل نہیں. اللہ فرماؤندا ہے ہن مرتد کیڑی گل پچھوں ہوئے، مرتد کیڑی گل پچھوں ہوئے، ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، انہاں مرتداں نے آکھیا انہاں لوکاں نو جنہاں نو اللہ دے اتارے دین پسند نہ آیا، رب دا اتاریا دین پسند نہ آیا، جنہاں اللہ دے دین اسلام نال کوڑ رکھی انہاں کلمے پڑھن والیاں نے آکھیا اساں انج کران گے سنطیعکم فی بعض الامر، کئی گلاں اسلام دے خلاف جڑیاں تہاڈیاں ہون گیاں اساں من لواں گے. اللہ نے فرمایا اینی گل کہن نال اے کلمے پڑھن والے مرتد ہو گئے نے. اللہ نے فرمایا جنہ کافراں نو آکھیا نا تو کافرو اساں تہاڈیاں گلاں کئی من لواں گے جڑیاں اسلام دے خلاف تسی کچھ کردے ہو، ساری نہ منائی دو، کوئی معاہدہ کر لو. جنوں آندے نے
کچھ تم کچھ ہم، کوئی تسا ادھر ٹلو کوئی اساں آ جان، جنہوں آتے ہیں سمجھوتا ایکسپریس، کی آتے ہیں سمجھوتا کر لینا، کچھ ادھر تھی آ جاؤ کچھ اسی آ جانے ہیں۔ ہوں تسا نماز کی اجازت دو، کوئی روزے کوئی حج دی ہر شاید نہ کریو، اصا بھی تو آخر جینا ہے، یہ تو پھر مسلمان کھورو پٹ لین گے، ہوں یہ نہیں کرو سمجھوتا کرو۔ کی اے کتاب جناب اس آیت دی تفسیر ایسا ننفذ بعد ما تطلبون منا تنفيذه من التخلف عن الجهاد والقید للاسلام والمسلمین، تساں جڑا ساڈے تو مطالبہ رکھ دے جے جہاد دا نام نہ لیا اساں نہیں لواں گے، تے جڑا تساں اسلام تے مسلماناں دے خلاف سازشاں کردے جے نا انہاں وچ بھی اسی تواڈے نال ہاں، کوئی حرج نہیں، یہ مجبوریاں ہوتی ہیں، آخر جینا ہے، کیا کریں؟ اللہ فرماؤں ہے جنہاں نے انج دا سمجھوتا کافراں نال کیتا ہے، یہ کون ہے؟ مرتد۔ بولو کون ہے؟ میں پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، حضور پاک کے دور میں جنہوں نے کیا تھا نا ان کو تو اللہ نے مرتد کہہ دیا۔ بھائی میں قرآن تے پڑھ سکنا کوئی نہ، پڑھ سکنا کوئی نہ، تو میں ہوں قرآن پہ پڑھنا تو قرآن دی وہ شان نزول پہ دسنا کہ کچھ کلمے پڑھنے والوں نے اس وقت کے یہود سے کہا ہم جہاد کی بات نہیں کریں گے، اور جیڑی سازشاں تساں کرتے جے پے اساں تہاڈے نال رلے لواں گے مسلماناں دے خلاف، اللہ نے فرمایا انہاں نو شیطان گلی لایا ایمان تو بعد مرتد ہو گئے نے۔ کی ہو گئے نے؟ میں اس زمانے دی پیا گل کرنا، اس زمانے دے اندر انج ہویا سی، سمجھ آ گئی نے؟ اب سمجھ لو اس زمانے میں سمجھوتا دین کے مسئلے پر اس طرح ہوا تو وہ مرتد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تے قرآن تے مڑ سارے زمانے واسطے ہاں سارے، تے جنہ ہن پچھلے دور دے اندر آکھیا ہے اساں چوری دی حد نہیں لاواں گے، اے کافرو قانون تہاڈے ہی چلاواں گے، اساں زنا دی حد نہیں لاواں گے، اساں اس قرآن تو گئے، اساں سارے قرآن دے پابند تھوڑے ہیں۔ ہن سمجھ لے انہاں جماعتاں دا بھی اندازہ لگاؤ جیڑیاں جماعتاں آکھدیاں نے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، چوری دی حد کنے لاؤنی ہے؟ مولوی لاؤنی ہاں، ادھر مولوی کوڑے چوری دی حد لاوے، گل سمجھا جی؟ ادھر مولوی ہاتھ کٹے ادھر مولوی دے دونوں کٹی کھڑے ہونا چاہیے۔ خدا دے بندے میں حیران ہوتا ہوں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ واہ واہ اقبال، کلندر لاہوری فرماؤں ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں،
خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری. حافظ دو یا انا کھوتا انہوں کی پتا قرآن کی پیاس یہی علم دی برکت. اس واسطے کافر مردہ ہوتا ہے علم دین ختم کرو انہوں نہ اپنے دین دا پتا شر ہوئے گا تے نہ کوئی گل کرن گے. مگر میں تینوں ایک گل دس دیا قسم خدا دی اپنے دین دے خدمت گزار بوٹے رب اپنے آپ خود لاؤندا ہے اور ایسے پکے تے پیڈے لاؤندا ہے انہاں دیاں جڑاں پٹن والا اپنی جڑ پٹ کھلوندا ہے مگر حضور دے پودیاں نو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. قربان جاواں کیونکہ ایک دم سجن اور ساڈا لکھی دم ویری اساں ایک دے مارے مردے ایک دے پچھے اسی جنم گوایا اتے چور بنے در در دے لگیاں او قدر کی جاننی جڑے محرم نہیں سر دے کیوں دھکے کھاون باہو جڑے طالب سچے درد اقبال فرماؤں او مسلمانہ دھرم کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. آسمانہ دا مقصد ہے وہ اتلی سطح تو طاقتور لوگ رل کے تیری تباہی دے ہر وقت منصوبے بنا دینے پائے. ہوں سمجھ لے جنہاں نے انہاں چیزاں تے سمجھوتا کیتا کہ ہم جہاد کے خلاف ہیں نہیں ہونے، ہم چوری کی سزاؤں کے خلاف ہیں، زنا کی سزا کے خلاف ہیں، حد تہمت کے خلاف ہیں، مرتد کی حد کے خلاف ہیں، دین کو معاملات میں نہیں آنے دیں گے، صرف مسجد میں رکھیں گے. سمجھ لے وہ لوگ
کون ہے؟ اللہ کے قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ لوگ کون ہیں؟ اور مرتد کا کلمہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس برے عقیدے سے توبہ نہ کرے جس برے عقیدے کی وجہ سے وہ مرتد ہوا ہے. سمجھ لگی نا؟ اس واسطے پاویں وہ دینی لوگ ہوں پاویں غیر دینی، غیر دینیاں دا تے کنڈا ہی نکلیا جدوں انہاں اپنے آپ کہہ جو دیتا غیر دینی مذہبی، یہ جی مذہبی لوگ ہیں تو وہ مقابلے چ کی آئے گا؟ تو غیر مذہب مسلمان ہوتا ہے جڑا منافق ہوتا ہے اکلو پیدل ہی ہوتا ہے. قسم خدا دی اکل ایڈی ماری پئی ہے آخر گے یہ مذہبی لوگ نے، یہ مطلب ہے بھی تھی غیر مذہبی ہو گئے تو نہ مرادو غیر مذہب تو ہوتا ہی کافر ہے. وہ تو غیر مذہبیاں تک کنڈا نکلیا تو ہوں انہوں مذہبیاں دا کی بنے گا جڑے آندے نے ہمارا معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم صرف اجتماع پر زور رکھیں گے. آؤ جوتی پیلی پہن، مسواک ادھر ٹانگو، سر پہ امامہ رکھ، مگر بھائی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، جہاں کوئی لگا ہے لگائی ہے. نا مرادو لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ نہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو. خدا دی قسم کر کے آنا خبردار فقیر چشتی دے پیچھے نہ چلنی. اگر فقیر دی گل قرآن حدیث دے مطابق ہوئے تے من لو، نہیں تے چک کے دیوار تے مار دو. فقیر تانوں اپنی عبادت کراون واسطے نہیں آیا، مصطفیٰ دی غلامی اور خدا دی عبادت کراون واسطے آیا. سمجھ آ گئی نے؟ ہاں اتنے اپنی عبادت پہ کرا نے، اپنی غلامی پہ کرا نے. جڑے آخر وہ جی پاوے جو بھی ہے ہم مرکز کی طرف سے اجازت دیں گے تو پھر چلنا. وہ دین کیسا ہے جو مرکز کی طرف سے اجازت کے ساتھ چلتا ہے. ہمارا مرکز نہ تو ضلع اکاڑے میں ہے، ہمارا مرکز نہ تو راول پنڈی میں ہے، ہمارا مرکز نہ کراچی میں ہے، ہمارا مرکز نہ ملتان میں ہے، ہمارا مرکز مدینہ المنورہ میں ہے. وہ بے ایمان ہوگا جو مرکز سے حکم کا اجازت کا منتظر ہوگا. ہم مسلمان محمد عربی کے مرکز سے حکم کے منتظر ہیں. جو ادھر سے حکم آئے گا سر تو کٹ سکتا ہے، حکم کی خلاف ورزی. بے ایمان ملوانے خدا دی مخلوق نو ونڈ ونڈ ٹوٹے ٹوٹے کر کے ماری جاتے جے، اپنا کلمہ پڑھائی جاتے جے. میں خدا دی قسم اٹھا کے آنا فقیر دے گل ہوے غلط، قرآن حدیث نال ثابت کر دو غلط ہے، مینو آن کے آکھو 100 لتر مارو، آخ چشتی اے قرآن حدیث کے مطابق گل نہیں اور واقعی ثابت ہو جاوے، ایویں دعوے نال نہیں، ثابت ہو جاوے قرآن حدیث کے خلاف ہے، 100 لتر مارو. میں تواڈے پیر نہ چوما، مینو پیو دا نام میں او مذہب رکھنا وا، میں او مذہب رکھنا وا جڑا فاروق اعظم رکھیا ہے. جب حضرت فاروق اعظم نے تقریر کردیا منبر رسول تے فرمایا کہ عورت نو مہر جے چوکھا دتا ہے تو میرا ارادہ بنتا ہے چوکھا مہر نہ دتا جائے، بہت زیادہ اینو حق مہر کٹ کیتا جائے. ایک بی بی اٹھ کھلوتی، بڑھڑی مائی کہنے لگی عمر اللہ قرآن میں فرماتا ہے قنطار، جنہ مال چوکھے تو چوکھا حق مہر دتا جائے. اے عمر تو پابندی لان والا کون ہو سکنا ہے؟
عمر بن خطاب نہیں آخیا ہوں اینو وڈ دیو میں حضور دا دوجا خلیفہ واں، فرمایا نہیں، عمر بن خطاب دین نو سمجھنے دے اندر ایک عورت دا بھی محتاج ہے. یہ ہے اسلام. تہاڈیاں دے اکھاں سی کے رکھیاں گئیاں، اکھاں سیتے باز نو کی پتا پرواز کیویں کرنی. فقیر تیرا ایک ایک توپا پیا کھول دے. اسلام کی ہے یہ کسے بت نو اگے نہیں آن دیندا. یہ آدھا ایک ذات دا حکم چلنا ہے. سمجھ آ نہیں؟ اس واسطے جو لوگ کہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں، ہمارا جہاد سے تعلق نہیں، سمجھ لیں وہ دین کے اکثر اجزاء کے منکر ہیں. اور اکثر اجزاء کا ایک جز دا منکر کافر ہے. انہوں دا کی بنے گا جڑے سارے دا منکر ہوتے انہیں ایک رکھی بیٹھے نے جنہ یورپ اجازت دینا. دعا کرو اللہ صدقہ مدینے دے تاجدار دا سانو اس اپنے سارے دین نو سمجھ کے اس تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. آخر دعوانا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل